باركت أنت على سيدنا وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود شريف اللهم درود شریف اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم. محفل مقدس عرس گل کی مقدس پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے والے خوش نصیب خوش عقیدہ سنی مسلمان، ہمارے دربار حقانی سے آئی ہوئی ہمارے معزز علماء کرام، پردہ میں رہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بکار خیش خیرانم اغثنی یا رسول اللہ. بکار خیش خیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کی وہ آیت ربانی. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. چاہے بیٹھ کے سلام پڑھو وہ بھی سلام پڑھنا جائز ہے، چاہے کھڑا ہو کے کوئی پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، چاہے رات کو بستر پہ سوتا ہے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا یہ بھی جائز ہے. لیٹے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں چاہو نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو. شرط یہ ہے کہ پڑھو، محبت سے پڑھو. جب کوئی بندہ مومن نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کی 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجہ کو بلند کرتا ہے. درود ہم نبی کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ہمارے 10 درجے کو بلند کر دیتا ہے. اس بحث میں نہ پڑھو کہ نبی ہمارے درود کو نہ سنتے ہیں. بس غلاموں کے لیے یہ حکم ہے، عاشقوں کے لیے یہ حکم ہے کہ درود پڑھو. اس بحث میں نہ پڑھو کہ نبی نہیں سنتے ہیں. وہ نبی جن کا یہ فرمان ہو کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے دنیا والو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو. جتنی باتیں بولوں گا قرآن حدیث کی روشنی میں بولوں گا. میں بہت ہی کم پڑھا لکھا انسان ہوں، مگر میرے مرشد نے دم بہت بھر دیا ہے. روحانیت کی دم ایک ایسی دم ہوتی ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے فیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہ روحانیت کی پاور باغماری کی سرزمین سے آ رہی ہے. اپنے علم پہ میں ناز کبھی نہیں کیا ہے، تھوڑا علم ہے، بس مرشد کی بارگاہ سے جو ہمیں ملا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اگر میری بات کو کوئی کاٹ دے، میری بات سے کوئی انکار کر دے تو خیر وہ اس کی مرضی ہے. یہ عزیزان محترم، نبی پر درود ہم پڑھتے ہیں،
ہمارے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، ہماری گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ نزدیک میرے پاس ہوگا۔ اب ہمیں تو نبی کے پاس رہنا ہے قیامت کے دن، ابو جہل کے خیمے میں نہیں رہنا ہے نا، فرعون کے خیمے کے پاس میں نہیں رہنا ہے، جہاں نبی کا خیمہ ہوگا، جہاں صدیق ہوں گے۔ لواء الحمد خیمہ ہے، لواء الحمد کیا ہے؟ لواء الحمد خیمہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے لواء الحمد کا جھنڈا نصیب ہوگا، اور جس جھنڈے میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ پیغمبر تک ہوں گے، اور جتنی ان کی امتیاں ہیں ساری امتی اس لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو جو سب سے زیادہ نبی پر درود و سلام پڑھا ہوگا، قیامت کے دن لواء الحمد کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوگا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، پل صراط پر نور کی روشنی ہوگی، پل صراط پر نور کی روشنی ہوگی، اور جب قیامت کے دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا وہاں اللہ کا سایہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی تو بات اپنی جگہ ہے، قیامت کے بعد سب جائیں گے جنت میں۔ کہاں جائیں گے سب؟ قیامت قائم اس لیے ہوگا کہ وہاں کافر کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، مشرک کون ہے، سب کا نہیں حساب ہوگا، سب کا نہیں حساب ہوگا۔ منافق کون ہے، مومن کون ہے، مشرک کون ہے، سب کا اپنا اپنا حساب ہوگا۔ تو جو مومن ہوگا سرور کائنات کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا قیامت کے دن نبی کے قریب ہوں گے۔ اب آگے سنیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ کا باعث ہے، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ الحمدللہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خلفاء مسند نشی ہوتے ہیں، چاہے وہ مفتی مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو یا چاروں پانچوں مرشدان برحق کی ذات ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے نبی پر درود پڑھ لیا کر، نماز کے بعد نبی پر درود پڑھ لیا کر، پنج وقتہ نماز کے بعد ہو نماز کے پہلے ہو نبی پر درود پڑھ لیا کر۔ جب تم دنیا میں درود پاک پڑھو گے تو تم نبی کے جنت میں بھی پڑوسی رہو گے، قیامت کے بھی قریب رہو گے۔ تو بابا سے بلند، اگر آپ بابا سے بلند درود پڑھیں گے تو آس پاس میں اگر کرونا وائرس پھیلا ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ آج کرونا وائرس کا ڈر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے برادر محترم نے اپنے گھر پہ، حسیب الرحمان نام ہے نا، حسیب الرحمان صاحب نے عرس کل اپنے مرشد کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں منعقد کیے ہیں۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی کتنے وائرس آج ان کے ذہن میں ڈالا گیا، اور اس سے زیادہ میرے ذہن میں وائرس ڈالا گیا، مگر سارے وائرس کو روحانی وائرس نے ختم کر دیا اور کہا الحمدللہ تم مجلس کرو۔ میرے مرشد نے کہا مجلس کرو، مگر اس کا ایک سسٹم ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے، اس کے تعلق سے آپ نے بیان کی، مگر الحمدللہ ہم تو سوچ رہے تھے، میں نے کہا ہے کہ میرے دوست سے کہ 10-20 آدمی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 100-200 آدمی آ جائیں گے الحمدللہ۔ یہ غلامان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے یہاں مجمع لگا ہوا ہے، اور ہم کیا کرونا وائرس سے ڈریں؟ سبحان اللہ۔ ارے جب ہم NRC سے نہیں ڈرنے والے، CA سے نہیں ڈرنے والے، ہم تو کرونا وائرس سے ہم کیا ڈریں گے الحمدللہ۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان تو اس رب قدیر کی ذات پر ہے کہ جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس چلتی رہے گی اس سانس کو کوئی کرونا وائرس ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو بابا سے بلند ذرا سا اپنے نبی کی بارگاہ میں محمد اور آل محمد پر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، یہ پاکیزہ مجلس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے میں 2-4 منٹ وقت لوں گا۔ اس مجلس کی یہ اہمیت ہے کہ مجلس میں آنے والا سب سے پہلے اچھے طریقے سے غسل کر لے، اگر وہ ناپاک ہے تو غسل کر لے، وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد
وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد اولیاء کرام کی مجلس میں بیٹھ جائے، اس کے بعد جانتے ہیں اس مجلس کا کیا مقام ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں سنیے آپ، اس لیے کہ جتنے اولیاء کرام، چاہے خواجہ اجمیری کی ذات ہو، چاہے شہنشاہ جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہو، ارے جب سرکار غوث اعظم جب باوضو ہوں گے تو ان کے مرید بھی باوضو بیٹھتے ہوں گے۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز کی جب مجلس سجتی تھی نا تو وہ باوضو تھے، ان کے مرید بھی باوضو رہا کرتے تھے۔ آج کے اس کائنات میں کوئی ایسی مجلس آپ دکھا نہیں سکتے ہو کہ جس میں وضو بھی کیا جاتا ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مجلس میں بیٹھنے والا نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میں کسی مجلس کو، وہ بھی اللہ اس کے رسول کا مجلس ہے مگر طریقہ الگ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ میں کسی جلسے کو، میں کسی جلوس کو، میں کسی مجلس کو میں برا نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کے طریقہ کار، اس کا طریقہ ڈھنگ یہ الگ ہو جاتا ہے، وہ الگ سی بات ہے، مگر اس سرزمین کے اوپر واحد ایک ایسی مجلس ہے، وہ ہے صوفیاء کرام کی مجلس، وہ ہے اولیاء کرام کی مجلس، وہ ہے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ مجلس، ان کی مجلس نہیں، اس لیے کہ ولی کی مجلس حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی مجلس ہوتی ہے۔ اور سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ میری مجلس ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ ہماری مجلس جو ہے غوث پاک کی مجلس ہے، یہ مجلس خواجہ غریب نواز کی مجلس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر اذان گاشی کا ماننے والا دعا جب کرتا ہے تو غوث کا بھی ذکر کرتا ہے، کتب کا بھی ذکر کرتا ہے، ابدال کا بھی ذکر کرتا ہے، شہداء کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا غوث اعظم سے بھی محبت کرتا ہے، خواجہ اجمیری سے بھی محبت کرتا ہے، تمام اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے۔ اتنی پاکیزہ مجلس، جس مجلس میں لوگ وضو کر کے آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یاد رکھیں اگر وہ گھر میں مجلس ہو تو گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، یا میدان میں مجلس ہو یا کسی دنیا کے کونے میں مجلس ہو، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب آؤ کورونا وائرس کو ہم کیسے ختم کریں؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم اس موضوع کی طرف تو نہیں جائیں گے، مگر دل و دماغ پہ آج کورونا وائرس بھوت اور شیطان کی طرح، یعنی جنات کی طرح سوار ہو گیا ہے، سوار ہو گیا ہے نا۔ آج تو ایک مسلمان سے مصافحہ کرنے سے گھبرا رہا ہے، میاں بیوی سے مصافحہ کرنے سے گھبرا رہا ہے، ماں بیٹے سے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کو وائرس نہیں پھیل گیا ہو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھیں آپ، جس سرزمین پر جس جگہ اللہ کے ولیوں کی مجلس ہوتی ہے، شہداء کرام کی مجلس ہوتی ہے، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس وائرس کی کیا مجال جو آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے، بلکہ جو مرنے والا ہوگا وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ جو مرنے والا بھی ہوگا اس کو زندگی عطا کرتا ہے، جو مردہ دل بھی ہوگا اس کو زندہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ مجلس حدیث ہے اس کے تعلق سے۔ اللہ فرماتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس پر یقین ہے؟ اس پہ یقین ہے یا مودی کی بات پر یقین ہے؟ بولیے نا بھائی۔ دیکھیے آپ کہیں گے مودی جی کا نام کہے لیے تو قرآن پاک میں فرعون کا بھی نام لیا گیا، کیا بات ہے؟ میں نے تو کوئی خراب بات نہیں کی۔ قرآن میں حامان کا بھی نام ہے، فرعون اتنے بڑے ظالم کا بھی نام ہے، تو میں نے فرعون کا نام لیا ہے نا، میں نے تو فرعون کا نام لیا ہے۔ اور میں یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ نے جہاں اپنے دوستوں کا ذکر کیا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے اپنے دشمنوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بتائیں آپ، فرعون اللہ کا دوست تھا؟ بولے آپ، فرعون اللہ کا دوست تھا؟ اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن تھا، وہ موسیٰ کا دشمن تھا۔ نمرود اللہ کا دوست نہیں، بلکہ وہ ابراہیم کا بھی دشمن تھا اور اللہ کا بھی دشمن تھا۔ یزید دشمن اہل بیت، یزید اللہ کا بھی دشمن،
नबी का भी दुश्मन, अहले बैत का भी दुश्मन था। तो याद रखें, कुरान ने ये साफ कहा, ये दोस्त है मेरा, ये मेरा वली है, ये मेरा सिद्दीक है, ये मेरा शोहदा है। तो याद रखें, हम अजान गाशी के मानने वाले, हम दोस्त को भी पहचानते हैं, दुश्मन को भी पहचानते हैं। हम कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है, कौन नबी से मोहब्बत करता, कौन अहले बैत से मोहब्बत करता है। और अजान गाशी का ये अकीदा है, ये ईमान है, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखो, नबी के दुश्मनों से दुश्मनी रखो। तो अल्लाह ने अपने दुश्मनों से दुश्मनी की है, तो हम भी उससे दुश्मनी करें। अगर आप कहेंगे हम फिरौन से मोहब्बत करते हैं, फिरौन से मोहब्बत करते हैं, अजीज़ान मोहतरम, दुनिया ये कहती है काफिर को भी काफिर न कहा जाए। बोलो अस्तगफिरुल्लाह भाई, काफिर को भी काफिर न कहा जाए, ये क्या तरीका है? पहले आप काफिर को काफिर बना दिए, फिर कहते हैं काफिर को काफिर न कहा जाए। ये कहाँ की उल्टी नदी आप बहा रहे हैं? कुरान ने साफ लफ्जों में कहा, कुल या अय्युहल काफिरून इज़ा जाकल मुनाफिकून इन्नमल मुशरिकून नजिस। मुशरिक को अल्लाह ने मुशरिक कहा, मुनाफिक को अल्लाह ने मुनाफिक कहा, मोमिन को अल्लाह ने मोमिन कहा। हम एक दर्जे में सबको नहीं रखते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तौहीद किसे कहेंगे, रिसालत किसे कहेंगे? फिर तो हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। हमारा ये ईमान होना चाहिए, जो काफिर है वो काफिर ही है, जो मोमिन है वो मोमिन है। याद रखें, अगर आप मोमिन आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, अगर आपसे कहा जाए हो सकता है कि आप काफिर हो जाएंगे। याद रखें, अकीदा और ईमान ये है, मोमिन को मोमिन जानना ये ईमान में शामिल है, काफिर को काफिर जानना ये ज़रूरियात दीन में से है। अब ऐसा तो नहीं कि हम और आप मर जाएंगे तो शमशान घाट में ही भसान हो जाएगा हमारा, ऐसा है क्या? बोले आप। ये जानना ज़रूरी है कि मोमिन को मोमिन कहो और मुनाफिक को मुनाफिक कहो, मुशरिक को और मुशरिक कहो। अल्लाह ने अपने दोस्तों का जिक्र किया तो इस अंदाज में जिक्र किया कि मेरा दोस्त वो होता है जिस पर मेरा इनाम होता है, जिस पर मेरा इनाम होता है, जिस पर मेरी रहमत बरसती है। वो दोस्त कौन है? वो दोस्त कौन है? तो कुरान को पढ़ें आप। फ़उलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अंबिया किराम की जमात अल्लाह का दोस्त, शुहदा किराम की जमात अल्लाह का दोस्त, सिद्दीकीन की जमात अल्लाह का दोस्त, और नेक बंदो यानी औलिया किराम की जमात वो अल्लाह का दोस्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों जमात से अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा पक्का अकीदा है। ये अकीदा है कि नहीं? बोले आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा। हम न नबी को मुर्दा कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। जब हम अपने वली को मुर्दा नहीं कह सकते तो नबी को हम कैसे मुर्दा कहेंगे? हम नबी को मुर्दा कह सकते हैं? जो कौम नबी को मुर्दा कहे वो कौम खुद ही मुर्दा हो जाती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाजें पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। बेशक अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम कर दिया है। जमीन पे खाना हराम कर दिया है। क्या मतलब? हराम के मतलब रोक दिया है। हराम हराम कहते हैं, हराम का मतलब तो रोकना, रुक जाना। अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम के जिस्मों को, बॉडी को जमीन पर खाना हराम कर दिया है। बस अल्लाह के नबी जिंदा है, उन्हें रिज्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। उन्हें क्या दिया जाता है? रिज्क दिया जाता है। जरा सोचें आप, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद पूजने के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। रसूल हैं कहते हैं, थे नहीं कहते हैं। सुभान अल्लाह का बात। रसूल थोड़ा अकीदा और ईमान की बात सुने आप, चूँकि ऐसे ही पूरा एक माहौल थोड़ा सा दूसरे मिजाज का है, थोड़ा कुछ सीखने सिखाने का माहौल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। थे नहीं। आप यहाँ मौजूद हैं? मौजूद है ना? यहाँ मौजूद है ना? जिंदा है तब तो मौजूद हैं।
کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، زندہ ہے تب تو موجود ہے. دیکھیے فاتحہ کوئی اٹھ سے کل کرے یا نہ کرے گنہگار نہیں ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیں آپ، یہ سب مستحبات میں شامل ہے. لوگوں نے شب برات کے حلوہ کو بھاجپا کی طرح مدعا بنا دیا، میلاد پاک کو مدعا بنا دیا، عرس کل کو مدعا بنا دیا. کوئی یا رسول اللہ پکارتا ہے اس کو مدعا بنا دیا، کوئی نبی کا نام آتا انگوٹھا چومتا اس کو مدعا بنا دیا. اس مدعا کو کھڑا کر کے آپس میں لڑوا دیا ملاؤں نے. لڑوا کے لڑوا بولے تو آپ حضرت، لڑوا دیا، عقیدہ اور ایمان کو برباد کر دیا. جس امت کو ایک پلیٹ فارم پہ رہنی چاہیے تھی، فروعی مسائل میں پھنسا کر کے امت کو تقسیم کر دیا، امت کو بانٹ دیا. سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پاکیزہ مجلس سے ہم اتحاد بین المسلمین کی ہم یہ دعوت دیتے ہیں. اگر مسلم قوم میں اتحاد اگر آپ چاہتے ہیں تو جس چیز کو اللہ نے جائز کہا ہے اس چیز کو جائز کیجئے، اور جس کو اللہ نے ناجائز کہا ہے اس کو ناجائز کیجئے، اور اللہ نے جس کو حلال کہا ہے اس کو آپ حلال کہیے، اور جس کو حرام کہا ہے اس کو آپ حرام کہیے. عرس کل میں ہوتا کیا بھائی، کیا ہوتا ہے عرس کل میں؟ کیا رامائن پڑھی جاتی ہے؟ کیا گیتا پڑھی جاتی ہے؟ کیا کوئی شرکیہ الفاظ یہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ارے رب کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، رب کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. ابھی کتاب کھولیں گے اوراد و وظائف کا وقت نہیں ہے. استغفر اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لا حول پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 99 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے 99 غم دور ہو جاتا ہے، 99 غم دور ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہو ہمارے مجلس کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی بات بولتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ وہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کوئی کہتا ہے کہ وہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے. ارے آج قرآن پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے، مشرک ہے. استغفر اللہ. اس ایسے ملاؤں سے نہ کبھی اسلام پھیلا اور نہیں کبھی اسلام پھیل سکتا ہے. ارے اسلام پھیلا ہے تو اولیاء کرام کی نظروں سے پھیلا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو صوفیاء کرام کی تبلیغ سے پھیلا ہے. ان کٹ ملاؤں نے تو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. کل قیامت کے دن ان کو خدا کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا. یاد رکھیں عزیزان محترم، عرس کل میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پہلے درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد تسبیح و تحمید پڑھے جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. وہ سورہ فاتحہ جسے ام الشفا کہا گیا، سبحان اللہ، یعنی شفا والی آیت کہا گیا. ارے ہمارے مرشد نے تو ہم کو شفا والی آیت پڑھوا کر کے ہمارے دل میں بھی اگر کوئی بیماری ہوگی تو اس کو بھی تو دور کروا رہے ہیں. ارے کورونا وائرس سے ڈینجرز جانتے ہیں کون بیماری ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا، یہ وائرس سے خطرناک ہے. ملا میں جھگڑا، یہ وائرس سے خطرناک ہے. محلہ میں جھگڑا، یہ وائرس سے خطرناک ہے. آپس میں ٹکرانا، یہ وائرس سے خطرناک ہے. خطرناک ہے کہ نہیں بولے؟ اس لیے کہ کورونا وائرس سے جان کو خطرہ ہے، کورونا وائرس سے جان کو خطرہ ہے. اور ایسے وائرس پھیلے ہوئے ہیں جس سے آپ کا ایمان اور عقیدہ چھین لیا جائے تو ایسے وائرس سے ایمان کو خطرہ ہے. کس کو خطرہ ہے؟ ذرا سوچیں آپ. ہم پڑھتے کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی. پڑھتے کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اسے 1 ختم کلام اللہ کا ثواب عطا کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا بولے تو؟ گھر میں تو پڑھنے کا ٹائم نہیں، یہ تو پاکیزہ مجلس سرکار اذان گاچھی نے ہمیں عطا کیا ہے. سبحان اللہ، سرکار اذان گاچھی نے ہم عطا کیا. سورہ ناس پڑھتے ہم، سورہ فلق پڑھتے ہم. آپ جانتے ہو سورہ ناس اللہ کے نبی ارشاد فرماتے النظر الی الحق، نظر حق ہے. نظر کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بلڈنگ، بہت عالیشان بلڈنگ میں رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بلڈنگ تباہ ہو جائے. یہ ہے حسد. یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. اور اسی کو کہتے ہیں جلن، اسی کو کہتے ہیں بدنگاہی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بدنگاہی. نبی ارشاد فرماتے کہ نظر بد ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی بندے پر نظر لگ جائے تو اونٹ جو ہے ہانڈی میں چلا جائے. کہاں چلا جائے؟ مر جائے.
اونٹ ہانڈی میں چلا جائے اور انسان قبرستان پہنچ جائے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ناس سورہ فلق پڑھا کرو، نظر بد سے بچ جاؤ گے، بلاؤں سے بچ جاؤ گے، جادو سے بچ جاؤ گے۔ تو قرآنی تعویذ ہمارے مرشد نے ہم کو عطا کیا، قرآنی تعویذ عطا کی۔ عزیزان محترم سورہ ناس پڑھا کریں، آپ پڑھتے ہیں نا؟ یاد رکھیں عزیزان محترم، آپ بھی جائیں، کورونا وائرس کا واحد علاج، آپ تو پانچوں ٹائم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے گا کہ اگر رات کو سو نبی سرور کائنات 3 مرتبہ سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کے دونوں ہاتھ پہ پھونک لیتے اور سر سے لے کے پاؤں تک پھیر لیتے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی ایسا عمل کرے گا اسے جادو کی بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ تو اب بتاؤ، نبی سے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی طبیب ہو سکتا ہے؟ آپ طبیبوں کے طبیب ہیں، اب حکیموں کے حکیم ہیں۔ آج ہم دنیا کے ڈاکٹروں کے چکر میں ہم پریشان رہتے ہیں، مگر سرور کائنات نے ایسی دوا ہمیں عطا کی ہے کہ آج ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کورونا وائرس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کورونا نبی نے دعا کی ہے، دیکھیں آپ، ایک دعا ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ سب سارے بلائیں مصیبتیں سب ختم ہو جائے گی۔ ان اللہ بسم اللہ الذی، وہ لائیو کا چل رہا ہے، وہ آپ لکھ لیں گے۔ آپ ہر مغرب کی نماز کے بعد، ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں آپ، چونکہ ابھی کورونا وائرس جنات کی طرح ہمارے در و دیوار میں سمایا ہوا ہے، ہمارے دل و دماغ میں خوف اور خطرہ لاحق پیدا کر دیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ مغرب نماز کے بعد، فجر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ جملہ جتنی بلائیں ہیں، زمینی بلائیں اور آسمانی بلائیں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب دنیا کو ذرا بتائیے کہ سرکار اذان گاچھی کی مجلس میں آنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ کا بات۔ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ جاؤ گے نا تو عاشق رسول بن جاؤ گے، عاشق اہل بیت بن جاؤ گے، عاشق خواجہ غریب نواز بن جاؤ گے، عاشق شہنشاہ جیلانی بن جاؤ گے، اس لیے کہ کوئی اور بارگاہ ہوگا جہاں بانٹنے کی سیاست ہوتی ہے، اذان گاچھی کی وہ بارگاہ ہے جہاں بانٹنے کی سیاست نہیں ہوتی ہے، وہاں روحانیت کا جام پلانے کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ کی معرفت کی بات ہوتی ہے، رسول کائنات کی بات ہوتی ہے۔ اس بارگاہ میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہو نبی ہماری طرح بشر ہے، کبھی کہا گیا ہے؟ 100 سال کا عرصہ، 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، چاہے وہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو یا پھر ان کے خلفاء کی ذات ہو، کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سن سکتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر، نہیں سن سکتے ہیں، کبھی نہیں سن سکتے، اس لیے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ پہلے فنافر رسول کے مقام کو پار کرتے ہیں، نبی کا عشق پہلے اپنے دلوں میں بساتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام عطا کرتا ہے۔ امتی ہم ہیں، نبی کو اپنے جیسا ہم بشر کہیں گے؟ بولے بشر کہیں گے؟ نہیں بشر کہہ سکتے۔ آؤ میں نے جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی اس کے تعلق سے اللہ ارشاد فرما رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے پیغمبر کی شکل میں ایک نور نازل ہوا اور کتاب کی شکل میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، دونوں ہمارے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ صرف نبی نور ہی ہے بشر نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر جو صرف یہی کہتا ہے کہ صرف بشر ہی ہے نور نہیں ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی کو اللہ نے نور بنا کر کے بھیجا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے مجھ کو پیدا کیا اور تمام کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا، سبحان اللہ، تمام کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ حضرات دیوار کا بھی سایہ ہے، صالحین کا ذکر جب ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو صالحین بندوں میں سب سے اونچا مقام، اونچا درجہ انبیاء کرام کا ہے۔ کس کا ہے بولے تو؟ انبیاء کرام کا۔ کوئی غوث بن جائے، قطب بن جائے، صحابہ کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں،
اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، صحابہ کو ہم صحابہ مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، دیوار کا بھی سایہ، ہمارا بھی سایہ، سب کا سایہ ہوتا ہے۔ اور امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمْرٍ، کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ کے نور ہونے میں وہی شک کرے گا جو ایمان سے محروم ہوگا، جو بد نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ آپ کی حالت بشری تھی جس کی وجہ سے آپ کھانا کھاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پانی پیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نکاح کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ صرف نور ہی ہوتے تو ہزاروں صحابی کیسے بنتے؟ سبحان اللہ۔ اگر صرف نبی نور ہی ہوتے تو لاکھوں صحابہ کرام کیسے وجود میں آتے؟ عزیزان محترم، آپ کی بشریت شریعت کو وجود عطا کرتی ہے، لیکن بشر ہو کر کے چلتے ہیں تو سایہ نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ میرا عقیدہ یہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، میرے نبی بھی سن رہے ہیں، میرے نبی بھی سن رہے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی خوش ہو یا نہیں خوش ہو، میں بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی اور رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ ہم سبوں کو سرور کائنات کا ذکر ہو تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر جب اللہ کے نبی کا ذکر کرتے نا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے۔ سبحان اللہ کا بات۔ اور آج آپ کیا کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ بیان نہیں کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ سے بڑھ جائے، استغفر اللہ پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ جائے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام نے نبی کی شان بیان کی، صحابہ نے نبی کی شان بیان کی، تب آج کا کوئی مولوی مفتی محدث نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کی شان بیان کی، مولا علی شیر خدا نبی کی شان بیان کی۔ عزیزان محترم، بشر ایسے، شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ وَسَایَا عیشا بر زمین یفتاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پہ، میں یہ موضوع کیوں چنا ہوں پتہ ہے؟ تاکہ بندہ یہ امتی نبی کا مقابلہ نہ کرے، نبی کا مقابلہ نہ کرے، نہیں تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے بدن کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، آپ کے بدن کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، مگر میرے نبی کا شان تو دیکھیے، ارے بدن تو بدن ہے، آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ آپ کے کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی آپ کو کھٹمل کاٹا یا مچھر نے آپ کو کاٹا، اس لیے کہ آپ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک تھے اور آپ کا جسم خوشبودار تھا، آپ کا جسم خوشبودار تھا۔ عزیزان محترم، یہ تو آپ کی دو حالتیں ہیں، آگے کیا ہیں خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، مگر یاد رکھیے اگر کسی انسان کو نبی کے بشر ہونے پر ہی بسید ہو کہ ہم نبی کو بشر اپنی طرح کہیں گے، تو کم سے کم امتی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسا نہ کہا جائے۔ سبحان اللہ کا بات۔ امتی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے، ارے بیٹا ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ باپ کو اپنے جیسا نہ کہا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مقتدی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ امام کو اپنے جیسا، شاگرد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ استاذ کے جیسا نہ کہا جائے۔ ارے جب کوئی شاگرد استاذ کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، تو کوئی امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے کم سے کم امتی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول کائنات کو اپنے جیسا بشر نہ کہا جائے، اور وہ ہماری طرح بشر نہیں ہو سکتے۔ ارے جن کی عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے، جن کی رضا کو اللہ اپنی رضا کہہ رہا ہے، ارے جن
کے تعلق سے یہ فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ارے جس کی رضا رب کی رضا ہو، جس کا عمل خدا کا عمل ہو، جن کی بیعت خدا کی بیعت ہو، یاد رکھو ہم نماز میں آسمان کی طرف جھانکیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھ اندھی ہو جائے۔ کیا ہو جائے ہماری آنکھ؟ نماز کی حالت میں ہم قیام کی حالت میں ہیں، ادھر ادھر نہ تاکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں جو ادھر تاکتا ادھر تاکتا آسمان کی طرف تاکتا ہے، ہو سکتا خطرہ ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی نہ ہو جائے۔ ہماری آنکھیں اندھی ہو جائے گی، مگر میرے مصطفیٰ کی شان یہ دیکھے کہ نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تو اللہ قرآن پاک کی آیت نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف جو چہرہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو رکھیں بھائی، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے جھگڑا کو صاف کر دیا، اللہ نے جھگڑا کو ختم کر دیا۔ آقا نے فرمایا بشرم مثلکم، اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کافروں کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیا مطلب؟ اے کافر تم مجھ سے دور کیوں رہتے ہو؟ تو آقا نے فرمایا کافروں سے بشرم مثلکم، مومنوں سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ صحابہ کرام سے فرمایا، مولا علی سے فرمایا، فاروق اعظم سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے ایکم مثلی، اے علی تم میں کون ہے میری طرح، اے فاروق تم میں کون ہے میری طرح۔ سارے صحابہ فرماتے یا رسول اللہ ہم میں آپ کے جیسا کوئی نہیں، ہم میں کوئی آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ جھگڑا ختم ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ایکم مثلی والے کون ہیں، بشرم مثلکم والے کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جس کو جو کہا وہ اسی کی رٹ لگا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بشر ہیں مگر ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، یاد رکھو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کہاں ہو جائے گا وہ؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یوٹیوب میں چلے جائیں آپ، دو ملا بیٹھ جائے گا، ایک کہے گا نبی کو علم غیب نہیں تھا، ایک کہے گا نبی کو علم غیب۔ ظاہر سی بات ہے ملا کا ایسا ملا کا ڈیبیٹ مت سنیں، آپ نہیں سنیں گے، بولیں انشاءاللہ۔ جس جگہ پہ نبی کی ادنا سی توہین والی بات ہو، نہ ایسے ملاؤں کی بات سنیے اور نہیں ایسی مجلس میں بیٹھیے، ایسی مجلس میں بیٹھیے، اس لیے کہ یاد رکھو امتی ہو کر کے نبی کی برائی کرتے ہو۔ ارے محمد کے معنی ہوتے ہیں بے عیب، سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ بے عیب ہے اسی طرح اس کے حبیب بے عیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کے تعلق سے نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور سرور کائنات کے رشتے میں کون لگتے ہیں؟ بولیے آپ حضرات، کیا بات ہے، سبحان اللہ کا بات ہے۔ عقیدہ یہاں سے لے جائیے، آپ تقویٰ یہاں سے لے جائیے، پرہیزگاری یہاں سے لے جائیے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہی لے جائیے، اس لیے کہ پہلے ایمان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے جو ہوتے ہیں پہلے ایمان لاتے ہیں پھر تقویٰ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایمان لاتے ہیں پھر تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اللہ کے نبی کے سسر ہیں، حضرت علی اور حضرت عثمان حضور کے داماد ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور سرور کائنات کے سسر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ اللہ نے ان سب کو حکم دیا، کن کو حکم دیا؟ قرآن پاک کی آیت جب نازل ہو رہی تھی تو اس زمانے میں ہم تھے یا صحابہ تھے؟ بولے نا بھائی، اس زمانے میں ہم تھے یا صحابہ تھے؟ صحابہ تھے نا۔ اللہ نے ان سب کو حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
मेरे रसूल को ऐसे न पुकारना जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। सुभान अल्लाह। क्या अकीदा दे रहा हूं आपको, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये करोड़ों करोड़ों का जलसा भी करवाओगे ना, वहां ये बातें आपको नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इन सब को हुक्म दिया कि मेरे महबूब को ऐसे ना पुकारना जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। क्या मतलब हुआ? ऐ अबू बकर व उमर, मेरे मुस्तफ़ा को दामाद कह के ना पुकारना। मेरे मुस्तफ़ा को ऐ अबू बकर व उमर, मेरे मुस्तफ़ा को ससुर कह के न पुकारना। ऐ हमजा और अब्बास, मेरे नबी को भतीजा कह के न पुकारना। ऐ अली और ऐ उस्मान, मेरे नबी को ससुर कह के न पुकारना। जब भी पुकारना तो या हबीब अल्लाह कह के पुकारना, जब भी पुकारना तो या नबी अल्लाह कह के पुकारना। रिश्तों के हवाले से न पुकारना, रिश्तों के हवाले से न पुकारना। जब भी पुकारना तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारना, क्योंकि कौनैन से ऊंचा है ऐवान मोहम्मद का, जिब्रील मुअज्जम है दरबान मोहम्मद का। बताओ हजरात, रिश्तों पाकीज़ा रिश्ता रहते हुए नबी को कोई ससुर कह के पुकारने को मना कर दिया गया। कोई दामाद कहने वाला था, उसको मना कर दिया। तो अंदाज़ा करो हम जैसे कमीनों को क्या हक बनता है कि नबी को हम अपने जैसा बशर कहें। बोले आप हजरात, नबी को हम अपने जैसा बशर कहें, नबी को हम मुर्दा कहें, ये कहें नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। याद रखो, सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जहाँ तकवा की बात की जाती है वहाँ ईमान की बात की जाती है, जहाँ हलाल की बात की जाती है वहाँ हराम की बात की जाती है। इसलिए कि औलिया अल्लाह का दरबार वही दरबार होता है जहाँ आ जाने से ईमान भी बच जाता है और जहाँ आने से बेनमाजी नमाजी बन जाता है, बद अमल वाला हो जाता है। सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हर शख्स नमाजी है। अगर जो नमाज नहीं पढ़ते हमारे पीर भाई, वो सच्चे पक्के नमाजी बन जाए। इसलिए कि मेरे मुर्शिद ये कहते हैं कि अगर उर्स कुल करना चाहते हो तो पहले पंचवक्ता नमाज पढ़ो। वो भी कोई नियाज है जो जहां नमाज न हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे वो भी कोई नियाज है जहां नमाज न हो। क़यामत के दिन तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे 10,000 की चादर तुमने चढ़ाई थी या नहीं चढ़ाई थी, ये ना पूछा जाएगा। ख्वाजा की चादर तो याद है, ख्वाजा का खिचड़ा तो याद है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत, ख्वाजा गरीब नवाज का तकवा याद नहीं है। गौसे आज़म का मुर्गा तो याद है, मगर गौसे आज़म की तकवा याद नहीं है। अरे वो गौसे आज़म इशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा की। कितने? इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी। और आप जानते हैं 15 साल सरकार गौसे आजम ने एक पांव पे खड़ा होकर पूरा खत्मे कलामुल्लाह कर दिया, पूरा खत्मे कलामुल्लाह कर दिया करते थे। अरे उसी गौस का, सुभान अल्लाह, उसी शहनशाह जिलानी का एक अपना चहीता मुरीद, अपना चहीता मुरीद, चहीता बेटा बागमारी की सरजमीन पे रहता है, जिसे अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। हज़रात आओ अब जरा सा सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत 30-35 साल जिंदगी बागमारी की सरजमीन पे गुजार दी। कितनी साल जिंदगी? 35 साल जिंदगी। और आप देखें क्या सूफिया कराम का मिजाज है और क्या सूफिया कराम का तरीक़ेकार है कि जो वहाँ पे गद्दी नशी बनते हैं, चाहे वो 40 साल वाला उम्र वाला क्यों नहीं हो, चाहे 50 साल वाला की उम्र नहीं हो, याद रखें तरके दुनिया करके, क्या बात है, तरके दुनिया करके फकीरी को इख्तियार करता है। और हर कोई फकीर नहीं बन सकता है। हम आलिम बन सकते हैं, हाजी बन सकते हैं, नमाजी बन सकते हैं, मगर फकीर एक है छोटी काब से फकीर जो मांगने वाला, दरवाजे दरवाजे पर जाने वाला, और एक फकीर है बड़ी काब से। क्या है? बड़ी काब से, जिसके अंदर कनात भी होती है, जिसके अंदर तक़वा तवक्कुल भी होती है, जिसके अंदर परहेजगारी भी होती है, जिसके अंदर कुरान और हदीस के मुकम्मल तौर से वो जामे होते हैं, कुरान पाक पे अमल करने वाले होते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी की सुबह शाम गुजारते हैं। उसे कहते हैं फ़कीर। उसे क्या कहते हैं? एक शख्स अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गया।
عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھ لے، خیال کر تو کیا بول رہا ہے. توجہ کے ساتھ سنیں آپ، کیا تو کہہ رہا ہے ذرا خیال کر. تم مجھ سے محبت کرتے ہو. 3 بار اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقیری اختیار کرو. کیا اختیار کرو؟ فقیری اختیار کرو. اس سے کیا مطلب ہوا؟ فقیر وہ ہے جو در در نگر نگر شہر شہر کا چکر نہیں لگاتا ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو بغداد کی سرزمین پہ رہتا ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو اجمیر کی دھرتی پہ رہتا ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو باغباری کی دھرتی پہ رہتا ہے. فقیر یہ محبت والے ہیں نا لوگ، یہ محبت والے لوگ ہیں نا بھائی. ان کو نہ نوٹ سے مطلب ہے نہ ووٹ سے مطلب ہے، نہ ان کو مرید کو سنکھیا بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے. فقیر دولت لیتا نہیں بلکہ خزانہ بانٹتا ہے. دیتا نہیں لیتا نہیں دیتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ فقیر. جس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ تو وہ ہوتا ہے لئن سألنی لأوتینہ، میرا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے، بانٹتے یہ ہے. اللہ دیتا ہے، غوث دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ دیتا ہے، غوث بانٹتے ہیں. اللہ دیتا ہے، خواجہ بانٹتے ہیں. اللہ دیتا ہے، اذان گاچھی. اور مودی دیتا ہے، کوئی اور بانٹ رہا ہے بھائی. ظاہر سی بات ہے. کسی کو پی ایم بننا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، بنا دے گا بھائی. نہیں بنائے گا. جو جتنا فالتو آدمی ہوگا وہ جس کو چاہے وہ ایم ایل اے بنا دے، ایم پی بنا دے. صرف اس کا ہو جاؤ. کیا بات ہے؟ صرف اس کا ہو جاؤ. ارے بھائی فرعون کا کوئی ہو جاتا ہے تو کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا ہو جائے گا تو کیا وہ غوث نہیں بنے گا؟ جو اللہ کا ہو جائے گا کیا وہ قطب نہیں بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. میرے مرشد کی بارگاہ میں جاؤ، پوچھو آپ کو کورونا وائرس سے ڈر لگتا ہے؟ کہے گا نہیں ڈر لگتا ہے. لگے گا ڈر. اس لیے کہ لوگ اتقوا اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں. کیا بولیں آپ؟ میں ایک جگہ ایک شخص سے کہا کہ دیکھیے حضرت آپ دربار کے واعظ ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بوڑھا شخص کو حجرہ میں بیٹھا دیا ہے اور باہر اپنا دھندا کریں. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ کا باز ہے بھائی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوچ رہا ہے تو بوڑھا اندر بیٹھا ہوا یہ ہے جو چاہو کرو. کیا ہے؟ بولو استغفر اللہ، بولے استغفر اللہ. ارے جو فقیری حجرہ میں بیٹھ جاتا ہے وہ غوث بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، وہ ابدال بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہماری بارگاہ دربار حقانی وہ دربار ہے جہاں غوث بھی آتے ہیں، قطب بھی آتے ہیں، جہاں اجمیر کے راجہ بھی آتے ہیں، بغداد کے شہنشاہ بھی آتے ہیں. اس لیے کہ اذان گاچھی کو دنیا کے جعلی پیروں سے رشتہ نہیں تھا، دنیا کے جعلی پیروں سے رشتہ نہیں تھا، بلکہ رشتہ تھا تو سرکار غوث پاک سے رشتہ تھا. رشتہ تھا تو قادری سلسلہ سے رشتہ تھا، رشتہ تھا تو چشتی سلسلہ سے رشتہ تھا. عزیزان محترم، ہم یہ بتاتے رہیں گے کہ ہمارے اذان گاچھی ہیں کیا. آج ہم بتا دیں آپ کو، بولے بتا دیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، میری تقریر کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے برائے مہربانی معاف کر دیا کیجیے گا. اس لیے کہ ابھی تھوڑا جوانی کا عالم ہے، تھوڑا جذباتی ہوں میں. ابھی بوڑھا تو نہیں ہوں نا بھائی، اب ویٹنگ لسٹ تو ہم ہیں نا. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی. اس لیے کہ ہم آپ کا وجود کو زندہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا ہم وجود کو ہم زندہ کر رہے ہیں. سرکار اذان گاچھی کو ہم شان بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے ہم سے ولی خوش ہیں، اور جس سے خوش ہوتے ہیں اس کی زبان پہ وہی بار بار چیز آتی ہے، وہی بار بار چیز آتی ہے. دیکھیں آپ، دنیا یہ کہتی تھی اس کا کوئی سلسلے نہیں ہے،
دنیا یہ کہتی تھی، اور بڑا اعتراض تھا ان کا، بڑا اعتراض ہے ان کا، اور مولوی جو اعتراض کرتے ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میں ہر جگہ جا کر کے کہوں گا، یہاں تک کہ نجدی کے سینے پہ چڑھ کے کہوں گا، نجدی کے سینے پہ چڑھ کے کہوں گا کہ میرا سلسلہ ہے. تجھے فرعون کے ساتھ رہنا ہے رہ، تجھے شداد کے ساتھ رہنا ہے رہ، ہمیں تو اذان گاچھی کے ساتھ رہنا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اس کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی جماعت سے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس سے ملاقات نہ کیا ہو، اس سے ملاقات نہ کیا ہو. کیف تقول رجل فی حب قوم. اذان گاچھی کو ہم نے دیکھا نہیں، دیکھیں اذان گاچھی کو ہم نے دیکھا نہیں، غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں، خواجہ غریب نواز کو ہم نے دیکھا نہیں، مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. پوچھا، میں اس قوم سے محبت کرتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من حب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اے سنیو حنفیو، ہم اور آپ اذان گاچھی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر قیامت کے دن اذان گاچھی کے ساتھ ہوگا. کوئی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر غوث اعظم کے ساتھ ہوگا. ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر قیامت کے دن خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہوگا. اندازہ کریں 8 سلسلوں سے آپ کو بیعت و خلافت حاصل. کتنے سلسلوں سے؟ 8 سلسلوں سے. سلسلہ مانے کڑی. کیا ہے وہ سلسلہ؟ کہتے ہیں کسے؟ سلسلہ کہتے ہیں کڑی. حضرت پہلا خلیفہ دیکھیں آپ، پہلے خلیفہ جس سے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہوئے اور جو پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا. سبحان اللہ. خلافت بہت بڑی دولت ہے. سبحان اللہ. خلافت کیا ہے؟ بہت بڑی دولت ہے. پہلے خلیفے کا نام حضرت مولانا شاہ صوفی خدا بخش خنکار قادری بغدادی پیاٹ ڈانگا مدنا پور، یہ قادریہ سلسلہ سے تھے. کون سے سلسلہ سے تھے؟ کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو پہلا پیر ملا، پہلا مرشد ملا تو قادریہ سلسلہ والا مل گیا. یہ کتاب سے اردو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، یہ کتاب ہے. اب اندازہ کریں جب اذان گاچھی قادری تو ہم بھی قادری ہوئے. مگر ہم سے کیا غلطی ہوئی پتہ آپ کو؟ اس 100 سال میں ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہم نے صرف ایک موضوع بنایا. بے شک موضوع ہے، ٹھیک ہے، حلال حرام حلال حرام حلال حرام. کیا دنیا یہ سمجھی کہ اس کے مولویوں کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. عزیزان محترم، کاش اگر 100 سال میں کھڑے ہو کر اگر ہم یہ بتا دیتے کہ اذان گاچھی قادریہ سلسلہ کے ہیں تو آج نقلی قادری بن کر کے لوگوں کو لوٹنے والے نظر نہیں آتے. پتا کیا چلا کہ اصلی قادری چھپ گئے، نقلی قادری چھپ گئے. کیا ہو گیا یہ؟ اور آپ نے یہ سمجھا کہ اگر ہم قادری کہہ دیں گے تو بریلی ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ غوث اعظم بریلی کے تھے، خواجہ غریب نواز بریلی کے تھے. ارے کیا اس امت کی حالت کر دیا کٹھ ملاؤں نے کہ بریلی بریلی کر کے جھگڑا کروا دیا. بولے کروا دیا کہ کروا دیا؟ بولیے آپ. دیکھیے میری تقریر سننا ہے تو فرقہ پرستی کو ہٹا کر رکھیے، اس کو تاک میں رکھیے، اس کو تاک میں رکھیے. فرقہ پرستی کے جو بھوت سوار ہے اس کو ختم کیجیے. بتائیں آپ، بریلی ایک جگہ کے نام ہے، دیوبند ایک جگہ کے نام ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اگر کلمہ نصیب ہوا ہے، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے تو مدینے والے کے صدقے سے. کس کے صدقے سے نصیب ہوئی ہے؟ مدینے والے کے صدقے سے نصیب ہوئی ہے. آج ہم مدینے والے کو بھول جائیں؟ حضرت امیر حمزہ جس نے اسلام کے لیے اپنا کلیجہ چبا دیا، کیا ہم حضرت امیر حمزہ کو ہم بھول جائیں؟ کیا فاروق اعظم کو ہم بھول جائیں؟ کیا ہم صحابہ کرام کو ہم بھول جائیں؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ اذان گاچھی حسن حسین کو نہیں مانتا ہے. ارے ہمارا ہر مرید، اذان گاچھی کا ہر مرید دعا کرتا ہے تو حسن کا وسیلہ لیتا ہے، دعا کرتا ہے تو حسن کا وسیلہ لیتا ہے. وہ غدار ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے جو
یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، ہم حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ حسین سے اللہ راضی ہے، یزید سے اللہ راضی نہیں ہے، یزید سے اللہ راضی نہیں ہے۔ ہم وسیلہ بھی تلاش کرتے ہیں تو اہل بیت کا وسیلہ لیتے ہیں۔ کتاب تو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پہلے آپ خلیفہ کا نام سناتا ہوں، اس کے بعد اہل بیت کا جو ذکر آیا ہے اس کتاب میں ہم اس کے تعلق سے ہم بولیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دنیا ہمیں یہ جان لے گی کہ ہم نماز پڑھنے والے قادری ہیں، ہم غوث اعظم کے کردار پہ عمل کرنے والے قادری ہیں، ہم متقی پرہیزگار قادری ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہجت الاسرار میں، بہجت الاسرار ہے غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب۔ کسی نے پوچھا اے غوث، اگر کوئی مرید نے اگر آپ کے اوپر ہاتھ دے کر کے نہیں بیعت کی تو کیا آپ کو وہ مرید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو محبت سے اگر میرا نام لے گا وہ میرا مرید ہوگا۔ وہی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے کر کے نہیں جاؤں۔ تو جب آذان گاچھی قادری ہے تو اس وقت تک غوث کا قدم جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ آذان گاچھی کو جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا۔ حضرت مولانا شاہ صوفی خدا دیکھیے مٹانے سے کوئی تو آذان گاچھی کا فیضان ہے جناب۔ دنیا کہتی تھی وہابی ہے آذان گاچھی کا دربار، بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ حضرت دیکھیے حضرت مولانا شاہ صوفی حافظ حاجی امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امدادیہ سلسلہ سے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جو اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ ارے ولی یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہا ہے، ملا فتوا لگا رہا ہے اور کہہ رہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ذرا پردے سے ذرا چہرے سے پردہ ہٹاؤ تو یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ تو یا رسول اللہ۔ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اب تم ہی چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اور اذان گاشی کا ماننے والا تو ہمیشہ یا مرشد کہتا ہے، یا مرشد کہتا ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کو یا کہہ کے پکارا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا النبی، کہیں کہتا ہے یا ایھا الرسول، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ سارے نبیوں کو نام لے کے پکارا مگر میرے نبی کا نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ ہے نبی کی تعظیم۔ حضرت مولانا شاہ صوفی حاجی امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سنتی اور جنتی مسلمان ہیں، یہ امدادیہ سلسلہ سے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ صوفی فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقش بندیہ سلسلہ سے ہیں۔ اور یہ جتنے دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ 1828 میں کسی وہابی کا وجود بھی نہیں تھا ہندوستان میں۔ 1825 تک صرف 2 فرقے تھے ہندوستان میں، شیعہ اور سنی۔ کیا تھا؟ 1825 میں صرف 2 فرقے تھے، یہ بعد میں سب بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ایسے لوگوں سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ حضرت مولانا شیخ شاہ صوفی حاجی دین محمد مکی معلم حرم شریف، من حرم شریف کے معلم ہے، وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مجددیہ سلسلہ سے۔ کس سلسلہ سے ہے؟ شیخ احمد مجدد الفسانی، جس نے اکبر کی حکومت کو اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، جس نے دین الہی ایک دھرم نکالا تھا، وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان گاشی کا رشتہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ صوفی سید محمد غازی سوادی رحمۃ اللہ علیہ یہ چشتیہ سلسلہ سے۔ سبحان اللہ کا باز ہے بھائی۔ آج کے بعد سے آپ قادری کہیں گے اذان گاچھی کے ماننے والے۔ ایک جگہ میں عرس کل کرنے کے لیے گیا، میرا پیر بھائی کہتا ہے وہ لوگ قادری، ہم نے کہا تو قادری نہیں ہے، میں نے کہا تو قادری نہیں ہے، ابے شان سے کہ ہم قادری ہیں، ابے شان سے کہ ہم قادری ہیں۔ اگر تو قادری نہیں کہے گا اذان گاچھی کا مرید نہیں ہو سکتا، اذان گاچھی کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ تم لوگ عرس کل کے نام پہ اذان گاچھی کی آڑ میں ہم سے غوث کی محبت ختم کرتے ہو، ہم سے خواجہ غریب نواز کی محبت
ختم کرتے ہو. میں نے کہا تو بے شرم ہے, بے شرم ہے. دربار چل میرے پاس, میرے ساتھ دربار چل. میرے مرشد اگر یہ کہہ دیں گے اذان گاچی الگ ہے, خواجہ غریب نواز الگ ہے, غوث پاک الگ ہے, غلام سرور قادری دربار میں قدم نہیں رکھے گا, دربار میں قدم نہیں رکھے گا. کسی کے مجال ہے میرے ساتھ چل, چاہے وہ کوئی ملا ہو, کوئی پیر بھائی ہو, میرا مرشد نہیں کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ بولے نا بھائی, شرم آ رہی کا سبحان اللہ بولنے میں. آج تو کورونا وائرس سے چہرہ کو ڈھانپ لیا لوگوں نے, اسی لیے کہنے میں شرمائیے نہیں. بڑا افسوس ہوا, کہا کہ وہ قادری لوگ ہیں. ہم نے کہا تو قادری ہے اور تو چشتی ہے, تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے, اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے. آج اذان گاچی کا ماننے والا عرس کل کر رہا ہے, کیا نام ہے, حسیب الرحمان بھائی. ان سے پوچھیں آپ, کیا آپ نے اپنے بھائی سے پیسہ لیا؟ بولو نا بھائی, کیا آپ نے اپنے بھائی سے پیسہ مانگا, یا آپ نے کسی رشتہ دار سے آپ نے پیسہ مانگا؟ ارے 50 ہزار اونلی فرد اکیلا خرچ کرتا ہے, عرس کل کرتا ہے, عرس کل کرتا ہے. تو میں اس عرس کل کو میں اس طرح سے میں نہیں بناؤں گا ماحول جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کرتا ہے یہ لوگ. آج تک ہم کو وہابی کہا جا رہا ہے. ارے وہ وہابی جس نے 10,000 صحابہ کرام کو مزار کو ڈھا دیا, جس نے کعبہ میں کورونا وائرس کے ڈر سے تالا لگوا دیا, جو عمرہ نہیں کر سکتا ہے, جس نے زمزم کے پانی پر بندش لگا دی, جو زمزم شفا ہے, گائے مت تو پلا رہا ہے پلانے والا, اس کو تو چاہیے تھا کہ زمزم پلا دے, کورونا وائرس ختم ہو جائے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 پانی ہے, شفا ہے بیماروں کے لیے, وضو کا بچا ہوا پانی کھڑا ہو کے پیو شفا ہے, زمزم کا پانی کھڑا ہو کر کے پیو شفا ہے. ان کو تو چاہیے کہ ڈرام سے ڈرام پورے ہیلی کاپٹر سے ایروپلین کے ذریعے جو ہے پوری دنیا میں آب زمزم کی خیرات لٹا دیتا, آب زمزم پہنچا دیتا. پیو زمزم, بیماری دور ہو جائے گی, کورونا وائرس دور ہو جائے گا. اور جہاں زمزم ہے نا, زمزم کا کنواں جہاں پہ ہے نا, وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے, حاجی صاحب جائیں پڑھیں, جو اس زمزم کو پانی پی لے گا ہر مصیبت ہر بیماری سے بچ جائے گا, ہر بیماری مصیبت سے بچ جائے گا. عزیزان محترم, تو ہمارا رشتہ ان سے نہیں ہے, ہمارا رشتہ کس سے ہے, جو غلام سرور آپ کو بتا رہا ہے. عزیزان محترم سنیے, چشتیہ سلسلہ سے آپ کا رشتہ, تو گویا کیا پتا چلا, ہر اذان گاچی چشتی بھی ہے, ہر اذان گاچی. ارے بھائی دیکھو, ہم آپ کو دنیا کے پیر سے نہیں ملا رہے ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم اس پیر سے ملا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری نگاہیں لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہیں, میری نگاہیں لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہیں, اور میں یہ جانتا ہوں کون دوزخی ہے کون جنتی ہے, اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں تم گھر میں کیا رکھتے ہو کیا چھپاتے ہو. ہم اس پیر سے آپ کا رشتہ جوڑ رہے ہیں, یہ مت سمجھنا کسی پارٹی کی طرف غلام سرور بول رہا ہے. اسی لیے یاد رکھیے, ہو سکتا ہے کہ آج بول رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے کہ پابندی لگا دے, ہو سکتا ہے کوئی ملا میرے پیچھے لگ جائے. بھائی درود پاک پڑھو, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا وصلی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حضرت مولانا شاہ صوفی عبید اللہ سوادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ صوفی خنکار خودی میاں رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلہ سے ہیں, حضرت مولانا شاہ صوفی سید منصور احمد حسنی حسینی, حسنی حسینی سید سے اذان گاچی کو خلافت حاصل ہے. حسنی حسینی سید ہیں, یہ قادریہ سلسلہ سے ہیں. کون سے سلسلہ سے ہیں؟ اور میں نے جس دور کی تاریخ آپ کو الٹا ہے نا 1828, اس وقت کسی کا وجود نہیں تھا, ہر طرف قادری رنگ تھا, ہر طرف چشتیہ رنگ تھا. اس دور کے ہمارے سراج السالکین امام العارفین صوفی واصفہ اذان گاچی کی ذات, تو ہم آپ کو پرانے دور میں لے کے چل رہے ہیں آپ کو. سبحان اللہ, نئے دور کے لوگوں سے نہیں ہم ملا رہے ہیں. حضرت 2 منٹ کا وقت دیں گے, 2 منٹ کا وقت دیں گے. دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گھروں سے, ہمارے محلوں سے, سارے مسلمانوں کے گھروں سے کورونا وائرس جیسی مہلک تباہی دینے والی مرض کو دور کر دے, ان بلاؤں کو دور کر دے. اور جو میرے نبی کا دشمن ہے, جو میرے اللہ کا دشمن ہے, اس کے منہ میں گھس جائے, اس کے گھر میں بھی گھس جائے. بولے آمین. ارے قرآن کہتا ہے ولا تزید الظالمین الا تبارا, ولا تزید الظالمین الا تبارا, ظالموں کے لیے تباہی ہے,
کیا ہے یہ؟ ارے تم نے عراق میں ہماری لاشیں ڈھیر لگائی تھی، دیکھ اللہ کا عذاب کیسے آ گیا، اللہ کا عذاب کیسے، یہ انتقام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انتقام خداوندی ہے، یہ انتقام قدرت ہے۔ ارے تو پرمانو بم سے ڈراتا ہے میرے بندوں کو، تو میزائل سے ڈراتا ہے میرے بندوں کو، جا میں تجھے ایسا وائرس پھیلوا دیتا ہوں، پھیلایا نہیں پھیلا دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ آج ڈر رہا ہے، کیا ہے وہ؟ آج تباہی کا وہ عالم ہے حضرت، کتے کی موت مر رہے ہیں، کیا کتے کی موت مر رہے ہیں، یہ حشر ہے۔ اللہ اس کے رسول سے جو دشمنی رکھتا ہے، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انتقام خداوندی ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ہم ایسے وقت میں سنبھل جائیں، ہم ایسے وقت میں بے نمازی ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھیں، بے نمازی ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھا کریں۔ آج ڈاکٹر ماہرین کہتے ہیں کہ دن بھر میں 5 مرتبہ چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو۔ آج سے 1400 برس پہلے میرے نبی نے، حکیموں کے حکیم نے یہ کہا، چہرہ دھو لو بیماری دور ہو جائے گی، ہاتھ دھو لو بیماری دور ہو جائے گی، پاؤں دھو لو بیماری دور ہو جائے گی۔ چہرے کے بھی گناہ دھل جائیں گے، ہاتھ کے بھی گناہ دھل جائیں گے، پاؤں کے بھی گناہ دھل جائیں گے۔ اب تجھے کوئی کیمیکل سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بولو نا سبحان اللہ بھائی، دھوئیے گا نا، دھوئیے گا نا۔ آج کل تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ شوہر بیوی کو پکڑنے سے ڈر رہا، کہیں وائرس تو اس کے اندر نہیں پھیل گیا ہے، ڈر رہا کہ نہ ڈر رہا؟ بولیے تو، ڈر رہا ہے کہ نہ ڈر رہا ہے؟ مگر نہیں مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، سبحان اللہ، مسلمان کے جھوٹا جانتے ہیں اس میں شفا ہے۔ مومنوں کے جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹا کھانا چھوڑ دیتا ہے نا، ایک مومن کھانا چھوڑ دے، اس کو جو کھا لے اس کو کہتے ہیں جھوٹا، اور اسی میں شفا ہے مومنوں کے لیے، سبحان اللہ، اسی میں مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یاد رکھیں جب موت کا وقت آ جائے گا ہم مر جائیں گے، مگر کورونا وائرس سے واحد علاج جو میرے مرشد باغماری کی سرزمین سے بتاتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ میرے مرشد بتاتے ہیں کہ رزق حلال کھاؤ، سود حرام ہے، سود سے بچو، سود سے بڑا کوئی وائرس نہیں ہے، سود سے بڑا کوئی وائرس نہیں ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم جب حرام کھاتے رہو گے طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہو گے، اس سے بڑا کوئی ڈینجرس وائرس نہیں ہے۔ سود سے اپنے گھر کو پاک کیجئے، محلہ کو اپنے گھر سے پاک کیجئے۔ عزیزان محترم، تو 5 وقتہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے کرفیو لگ گیا ہے، کیا لگ گیا ہے؟ کرفیو لگ گیا ہے، مگر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اے پروردگار زندگی تو ہی دیتا ہے، بیماری تو ہی دیتا ہے، شفا تو ہی دیتا ہے، مگر ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، ہم شراب پی رہے ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا جوا کھیلنا حرام ہے، ہم جوا کھیل رہے ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو ستانے والا جہنمی ہے، ہم ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا بیوی کو ستانے والا، اس کے حق کو ادا نہ کرنے والا مجرم ہے، ہم بیوی کو ستا رہے ہیں۔ یہ وائرس ہے، ان وائرس سے بچیے اور اسلام پہ مکمل عمل کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں سے وائرس کو ختم کر دے گا، ہمارے گھروں سے وائرس کو ختم کر دے گا۔ اب صوفیاء کرام صرف ظاہر کو نہیں بدلتے ہیں، اندر کو بدلتے ہیں، اندر کی صفائی کرتے ہیں، قلب کی تطہیر کا نام ہے صوفیاء کرام۔ عزیزان محترم، ذرا ایک بات بتا دیں تاکہ عقیدے کی ایک بہترین گواہی بن جائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک رسولک۔ یہ دیکھیں کتاب ہے، بس 2 منٹ لوں گا، بس تقریر ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ، میرے سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں قیاد دیا ہے، ہر اذان گاچھی کا وائز، ہمارے جتنے وائز ہیں سب میرے معظم ہیں، سب کی میں عزت کرتا ہوں الحمدللہ۔ الہی تیری رحیمی کریمی سے اور تیرے الحی القیوم کے نام کے وسیلہ سے میرے اذان گاچھی وسیلہ، اللہ کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ وسیلہ مانے ذریعہ۔ دنیا یہ کہتی ہے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، لگتا اپنے باپ کی گھر کی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے، یا اپنے باپ کے گھر کی بات ہے۔ الہی تیری رحیمی کریمی سے اور تیرے الحی القیوم کے نام کے وسیلے سے اور سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبین شفیع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، دیکھیں انگوٹھے چومے ہیں نا آپ لوگ، انگوٹھے چومے ہیں۔ دنیا کہتی ہے انگوٹھے چومنا جائز نہیں، استغفر اللہ پڑھو۔ ابے بیوی کو چوم سکتے ہو،
बीवी को चूमना जायज़ है जी, माँ के कदमों को चूमना जायज़ है, मोहब्बत से प्यार से बच्चों को चूमना, कुरान को चूमना जायज़ है, हजर अस्वद को चूमना। अबे जब हजर अस्वद को चूम सकते हो, बीवी को चूम सकते हो, बच्चों को चूम सकते हो, तो क्या नबी का नाम आ जाए मोहम्मद तो क्या हम उसको नहीं चूम सकते? क्या हम नहीं चूम सकते हैं? इस पे झगड़ा करवा दिया मुल्लाओं ने। बच के रहें आप ऐसे लोगों से। क्या ज़रूरत थी इस पे झगड़ा करवाने? कोई बात थी इसमें? कोई चूमे ना चूमे, मेरा हाथ है, अब हम चूमे चाटे, ये मेरा हाथ है, तुम्हें क्या चीज़ पैदा हो रहा है भाई? अजीज़ान मोहतरम से गया जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों के वसीले से। मैंने ये जब दुआ बाप को ने सुनाई तो मैंने कहा, तो मेरे वालिद ने कहा भाई किसी खानकाह में इस तरह दुआ नहीं की जाती है यार। देखें आप, कमोबेश 1,24,000 के वसीला को भी न छोड़ा अजान गाछी ने, सिर्फ मोहम्मद का वसीला नहीं लिया, 1,24,000 का वसीला लिया। 24,000 पैगंबरों के वसीला से, नेज माने भी, जमी यानी तमाम, जमी सहाबा किराम का वसीला, ताबईन का वसीला, तबे ताबईन का वसीला, अइम्मा मुज्तहिदीन का वसीला, अइम्मा मुज्तहिदीन। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि हम वहाबी नहीं हैं, हम मुक़ल्लिद हैं। हम क्या हैं? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले लोग हैं। अइम्मा मुज्तहिदीन 4 हैं। क्या कितने हैं? हमारे सुन्नियों के 4 इमाम हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत इमाम शाफी और हजरत इमाम मालिक। मगर हम लोग किसके मसलक पे हैं? रास्ते पे। मसलक माने होता रास्ता। ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा पे। देखिए सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का कमाल देखिए, मुहद्दिस होने का कमाल देखिए। देखें आप, अइम्मा मुज्तहिदीन का वसीला, अइम्मा तरीक़त का वसीला, तरीक़त के 4 इमाम, तरीक़त के 4 इमाम। इसीलिए हम कहते हैं ना, हम पढ़ते तो हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं। हम किताब को तो पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझ के पढ़िए कुरान, तब कुरान जो है आपके ईमान में इजाफा करेगा। वइज़ा तलैतु अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान पाक की तिलावत होती है तो ईमान वालों के दिलों में उसके ईमान में इजाफा होता है। इसीलिए घरों में कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान पढ़ने से ईमान में इजाफा होता है, ताज़ा पैदा होता है। तो इसको आप पढ़ तो रहे हैं मगर समझ नहीं रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान गाछी ने इस खादिम को आपके लिए चुना है। ज़रा तू तो समझा दे, ज़रा तू तो समझा दे, ताकि जान तो लें कि मैं जाहिल वली नहीं हूँ, जाली वली नहीं हूँ, बल्कि मैं आलिम वली हूँ, मुहद्दिस वली हूँ। अइम्मा मुज्तहिदीन का वसीला, अइम्मा तरीक़त का वसीला, गौस का वसीला। किसका वसीला? गौस का वसीला। सिर्फ एक ही गौस को नहीं, शानशाह जिलानी को नहीं, जितने गौस हैं सबका वसीला। सुभान अल्लाह। कुतुब का वसीला, जितने कुतुबुल अक़ताब हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन की ज़ात हो या ख्वाजा बख्तियार की ज़ात हो, सब के सब, रकीब, नजीब, शरीफ, सईद, शुहदा, सोलह और हजरत इमाम हसन। ये क्या? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का वसीला, अहले बैत अतहार का वसीला। अब जो दुनिया हम पे एतराज़ करती है ये हसन हुसैन का जिक्र नहीं करते हैं, अरे कोई नहीं करता है तो वो मुजरिम है। मगर मेरे अज़ान गाछी की किताब को तो देखो, 100 साल से चलने वाली पढ़ी जाने वाली किताब उर्से कुल को तो देखो। कोई वसीला ले या नहीं ले, कोई दिल से पढ़े या ना पढ़े, अज़ान गाछी तो पढ़ रहे हैं ना। अगर कोई दिल से भी नहीं पढ़े मगर उससे भी तो पढ़वा रहे हैं ना, उससे भी तो पढ़वा रहे हैं। इमाम हसन का वसीला, इमाम हुसैन का वसीला, अहले बैत का वसीला, कुल शुहदाए करबला का वसीला, कुल शुहदाए करबला का वसीला। बताओ, जो हसन का वसीला ले वो गुमराह हो सकता है? जो अहले बैत का वसीला ले वो गुमराह हो सकता है? अरे वो हसन जो जन्नती नौजवानों के सरदार है, जिसके ताल्लुक से नबी फरमाते हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि मेरा बेटा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा दरबार अहले सुन्नत व जमात दरबार है, मजहब इनका हनफी है, मसलक हमारा इमाम आज़म अबू हनीफा है। दुआ है मौला तबारक व तआला से हम सारे मुसलमानों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक
توفیق و رفیق عطا فرمائے. میرے مرشد نے جو 4 اصول بتائے ہیں، بغیر قضا پن چمکتا نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. ارے بھائی 1 گھنٹہ ہم چلائیں انشاءاللہ تو آپ بھی چلائیے. اور آواز سے کہیں آپ، اور آواز سے کہیں نا. ارے اللہ کا نام لیں گے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. مؤذن جب اذان دیتا ہے نا تو شیطان ہوا چھوڑ کے بھاگتا ہے. حدیث ہے یہ. اللہ اکبر جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. تو گھر میں آپ اذان دلوائیے. کیا دلوائیے؟ گھر میں اذان دلوائیے. بچوں کا اذان کیوں دیتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اذان کیوں دلواتے ہیں پتہ ہے؟ شیطان اس وقت اپنا پنجہ مارتا ہے اس بچے پر. جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے شیطان کیا ہوتا ہے؟ کرونا وائرس ایک عذاب، ایک بلا کی شکل میں ہے. وظائف جہاں پڑھتے ہیں اپنے گھر میں اذان دلوائیے، بلا دور ہو جائے گی. کیا دور ہو جائے گی؟ یہ عمل کریں آپ. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں آپ، بلا دور ہو جائے گی. ہمارے مرشد کہتے ہیں بغیر قضا پن چمکتا نماز بولے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. رزق حلال کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، سود سے خود بچیں گے، دوسروں کو بچائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سے زیادہ اس گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میری تقریر میں کوئی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے بآواز بلند استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حقانی درود.